اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ۔ جناب، ہم دین اور خواتین ایک ایسے پروگرام جو کہ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ترتیب دیا گیا ہے کے ساتھ حاضر ہیں کہ اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہر پروگرام میں ایک ایسے ٹاپک کو سلیکٹ کر کے اس پہ بات کی جائے کہ جس سے خواتین کی تربیت کا پہلو نکلے اور جس سے ہر گھر میں خواتین کو ایجوکیٹ کیا جا سکے۔ کس طرح کی ایجوکیشن؟ جناب، دینی ایجوکیشن، فقہی ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن۔ آج ہم ایجوکیشن کے تعلق سے بات کریں گے۔ آئیے اپنے بچوں کی دنیا کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد، اپنے بچوں کی آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کریں۔ آئیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنا شروع کریں۔ آئیے اس عہد کے ساتھ کہ بینگ پیرنٹ، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہم سب مائیں اپنے بچوں کو ان کے جو دنیاوی پیپرز، دنیاوی ایگزامز ہوتے ہیں اس کے لیے جب صبح اٹھاتی ہیں تو پھر ان کو فجر کی نماز کے لیے بھی ہمیں صبح اٹھانے کے لیے اتنی ہی کوشش کرنی ہے۔ تھوڑی سختی بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اس سختی کا کیا دینی کرائٹیریا ہے، آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے۔ ان کے معاملات پہ، ان کے خارجی معاملات پہ، ان کے دوستوں پہ، ان کی روٹین لائف پہ، ان کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے نگاہ رکھنی ہے۔ بچوں کی دینی تربیت یعنی دنیاوی تربیت کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب اولاد کے حقوق کے تعلق سے، جو کہ والدین کے فرائض ہیں یا والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ آج ہر والدین کو ذمہ دار بننا ہے۔ اس عہد کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں عالمات جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور جامع رہنمائی فرماتی ہیں شریعت مطہرہ کے حوالے سے۔ جو بھی ٹاپکس ہم سلیکٹ کرتے ہیں ان کی جانب سے نفع بخش جوابات ملتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ہماری جو آج کی دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی جیسے کہ میں نے کہا خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ افق مزمل کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ جناب، ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور اچھی اولاد بننے کے بعد پہلے ہم نے سیکھا کہ جناب کیسے ہمیں دین کو سیکھنا ہے، دین کو پریکٹس کرنا ہے۔ اب ہم جناب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہم اچھی مائیں بنیں، اور ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب سکھا رہے ہیں، ہماری عالمات سکھا رہی ہیں۔ مفتی صاحب کی سمت بڑھتے ہیں جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، بہت آسان انداز میں ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں، جامع، تسلی بخش اور نفع بخش گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اولاد کی صفا فاطمہ، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ جب والدین کی بات ہو، کس پر ہے اور کس قدر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، سکون کی فضا قائم کرنے کے لیے یقینی طور پر ہمیں اپنے بچوں کی یا جو سرپرست ہیں ان کو اپنے ماتحت افراد کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اسی طرح تعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اگر تعلیم نہ ہو تو پھر باوقار زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اور احساس کمتری کے ہمیشہ ہم شکار رہتے ہیں۔ جی، یہی وجہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، اور ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا دیں۔ تو سب سے اچھی چیز جو وہ دے رہے ہیں وہ تعلیم اور تربیت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کو اس کے اوپر فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ ہمیں اب خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کو تعلیم بھی دیں، ان کی تربیت بھی کریں، دینی اعتبار سے بھی یہ اچھی زندگی گزار سکیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی باوقار زندگی گزار سکیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ تعلیم یا تربیت کا جو اہتمام ہے وہ کب سے کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ بالکل ابتدائی عمر سے جس طرح ہم تعلیم کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ان کی تربیت بھی کی جائے گی، کیونکہ تربیت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچائے۔ تو وہ پھر ایک دن میں نہیں ہوگا، وہ شروع سے ہی اس کو پریکٹس میں لانا پڑے گا، اور ابتدا ہی سے بالکل یہ ایفرٹ مسلسل رہے گی، تب کہیں جا کر ایک بچہ، ایک اچھی اولاد ہم معاشرے کو دے سکیں گے اور اس کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا بچہ جو کہ ابھی کھانا نہیں جانتا، جو پہننا اوڑھنا کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ آ کر جانماز پر اسی طرح پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی جو تربیت کا انتظام ہے اس میں ہمارا اپنا عمل بھی بہت زیادہ کارفرما ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گھر کے بڑے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، والدین ہوں یا اور دیگر لوگ ہوں، ان سب کی جو گھر میں جو پریکٹس ہوتی ہے اس کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اصل ذمہ داری سب سے پہلے کس پر عائد ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بچوں کے سب سے زیادہ کلوز ہیں انہی پر یہ ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر والد صاحب، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو بھی انتظامات کرنے ہیں، وہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو پورا کریں، اور اسی طرح والدہ، چونکہ بچے زیادہ کلوز ہوتے ہیں ان سے، تو تربیت کی ذمہ داری زیادہ والدہ پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ والدہ بعض اوقات تربیت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر دیگر افراد اس تربیت میں ان کے معاون ثابت نہ ہوں تو پھر رزلٹ ویسا نہیں آ سکتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو بچے کو شیلٹر مل جاتا ہے کسی ایک جگہ سے خاص، جی والدہ کی ذمہ داری زیادہ بالکل ہے کہ وہ، چونکہ بچہ ان سے زیادہ اٹیچ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب جیسے جیسے موقع ملے ان کو بھی تربیت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ وہ افراد جو گھر میں مزید بڑے بہن بھائی ہیں یا اور دیگر افراد ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم جیسا کہ آپ نے کہا، تو وہ سب بھی اس تربیت میں حصہ دار بنیں گے، تبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طور پر کر سکیں گے۔ کیونکہ اصل ان سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تربیت جہاں ہو رہی ہو تو ان کو پیچھے ہٹا لیں اور ان سے محبت کا اظہار کریں، بلکہ ان سے اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کی تربیت ہو رہی ہے تو اس میں مکمل طور پر جو تربیت کرنے والا ہے اس کے معاون ثابت ہوں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے تربیت کر کے ایک اچھا انسان معاشرے کو دے سکیں۔ اچھا، آج کل کی ہمارے پاکستان کی کچھ مٹی میں ہے کہ ذرا جذباتی زیادہ ہیں، انڈو پاک میں ہم نے یہ معاملات دیکھے ہیں، وہ جذبات کہاں تک جاتے ہیں میں اس پہ بات کروں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں، کیسی ہیں حمیرہ بہن؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرے بابا شاہ رخ نے علیہ السلام کا آج عرس مبارک ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کل پروگرام بھی لگا تھا ان کا، اور میں یہ نہیں تھا بتانا، بابا شاہ رخ نے عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس سے پاک گیا۔ اچھا، بہت شکریہ، بہت مبارک ہو جی۔ خیر مبارک۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بابا شاہ رخ نے علیہ الرحمہ اور بابا بہاؤدین ذکری علیہ الرحمہ، ان کے پڑوس میں رہتی ہوں میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ان کی ہمسائے ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ عقیدتیں جو ہے نا ان کا پھر رنگ نظر آتا ہے۔ ہاں جی، کیا سوال کرنا ان کی نظر کرم ہے۔ اچھا نیتا، پہلا سوال یہ ہے کہ جن حاملہ خواتین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی نقص وغیرہ ہے تو وہ ان کو ضائع کرنے کے بارے میں گھر والے بھی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے اگر وہ ضائع کروا دیا جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک درود پاک ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، کہتے ہیں کہ اس کی روایت درست نہیں ہے، ضعیف ہے، تو کیا یہ درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام پھیر دیا
اور کوئی واجب چھوٹ گیا تھا تو پھر اب اس واجب کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ صاحب کس طرح سے کریں؟ سلام پھیر دیا اور بات نہیں کی کسی سے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور کچھ جذباتی مدرس ایسا بھی کرتی ہیں کہ پھر وہ اگر ہینگر یا چپل یا جو چیز اویلیبل ہوتی ہے اگر کچن میں تو بیلن اٹھ جاتا ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں کو، اچھا وہ بھی ضروری ہے، بچوں پہ سختی بھی ایک خاص حد تک وہ حد سمجھا دیجئے کہ مطلب وہ بیلنس رویہ مائیں کیسے رکھیں کہ بچوں کی تربیت بھی ہو اور وہ جو ایک نگاہ میں اثر آ جائے کہ بچے ماؤں کی، ویسے تو بچے سمجھتے نہیں ہیں کہ صرف ماؤں کے دیکھنے سے کام چل جائے، تو کام کیسے چلایا جائے گا؟ مجھے یہ بتائیے، تربیت کے معاملے میں بچوں پہ سختی کرنے کے لیے کیا احکامات ہیں اور کتنے اختیارات والدین کو حاصل ہیں؟ خصوصی طور پہ ماؤں کے لیے بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں والدین کو جو نعمت عطا فرمائی، تو اس نعمت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں والدین پر عائد ہوتی ہیں ان کا پورا کرنا تو ہم پر لازم ہے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی قدردانی بھی کی جاتی ہے اور اس کو اتنا ہی سنبھال کر بھی رکھا جاتا ہے. جہاں تک اولاد پر سختی کے معاملات ہیں تو دیکھیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اولاد کو کوئی گناہ کرتے دیکھیں گے، کوئی برا کام کرتے دیکھیں گے، اس کے اندر بری صفات اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ اڈاپٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کو روکیں گے. ٹھیک، یہ اولاد کو برا کام کرنے سے روکیں گے. اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پروگرام میں بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. دیکھتے ہیں کون ہے لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ثنا اقبال بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی خوش آمدید کہتے ہیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر کوئی لڑکا یہ کہے اپنی امی سے کہ آپ تو اتنی جلدی مچاتی ہیں ہر کام کرنے میں، جیسے آپ بولتے ہیں کام ابھی کہا ہے تو فوراً کر دو، جیسے کن اور فیکون، تو اگر اس نے یہ بول دیا کن اور فیکون اپنی ماں کے لیے کہ بس آپ جلدی سے یہ کام نہ کر دو، تو اس سے کوئی ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہو گیا؟ وہ یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی افق. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کی اگر آپ اس کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو روکنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اس پر سختی کس قدر کی جائے گی؟ تو سب سے پہلے تو اگر آپ بچے کو غلط کام کرتا دیکھیں تو چاہے بچہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، ان کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں. اور ظاہر سی بات ہے یہ اہتمام بچپن سے ہوگا. اب ایک بچہ جو ہے آپ نے اس کو دیکھا اس کی توڑ پھوڑ کی عادت ہے، اور آپ نے اس کے جب وہ چلنا سیکھ رہا تھا اس وقت آپ نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا کہ چلو ابھی تو چلنے کے دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ یہ کام کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو بری چیز کو نہیں روکا، اس کو فوراً الرٹ نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. تو جب وہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہوگی، پھر آپ بڑے ہو کر اس کی مار پٹائی کریں کہ اب جو ہے وہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں، تو اب روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اسی وقت روکنا تھا. وہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کہتے ہیں چھوٹے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی وقت اس کو الرٹ کریں کہ یہ غلط ہے. سختی کا جہاں تک حکم ہے تو اگر بچے پیار سے نہیں سمجھ رہے تو ایسی صورت میں اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کو زیادہ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کر کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. مار پیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ مارا جائے کہ جس سے بچے کے چہرے پر نشان ہو، منہ پر تو نہیں مارنا چاہیے، اور اگر کسی دوسرے مقام پر مار رہے ہیں پیٹھ پر یا کسی اور مقام پر تو نشان نہیں پڑنا چاہیے. ایسی شدید مار پیٹ نہ کی جائے کہ بچے کا کوئی عضو ضائع ہو جائے، ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے. بعض اوقات والدین ایسے مارتے ہیں بچوں کو غصے میں، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا. پھر اگر بچہ بالغ ہے اور وہ محبت سے نہیں مان رہا تو اس کو تو پیار سے ہی سمجھانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ نابالغ ہے نا اس پر سختی کی اجازت ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے ابھی بالغ ہونا ہے، ابھی وہ شعور کے دور میں اس نے قدم نہیں رکھا. تو اگر آپ اس کو ابھی سے تھوڑا ہارڈلی سمجھائیں گے تو وہ پاسبل ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے. لیکن جو بچہ بالغ ہو چکا ہے، اس نے جو شعور کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی ہیں، تو اب اس کے اندر سیلف رسپیکٹ بھی آ گئی ہے، اس کے اندر اب ہر چیز جو ہے وہ جگہ بنانے لگی ہے. یعنی وہ سب سمجھ رہا ہے کہ مجھے سب کے سامنے ڈانٹ پڑ رہی ہے. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ امی نے سب کے سامنے چلا کر بات کی ہے یا ابا نے سب کے سامنے. نابالغ بچوں کا بھی یہی حال ہے. تو اس اعتبار سے اگر بالغ بچے کے حوالے سے آپ کو یہ ہے کہ اگر اس کو شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی تو وہ باغی ہو جائے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے پر بہت زیادہ غصہ کیا جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ سے کہہ رہے تھے ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ الفاظ بچوں کے منہ میں ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو محبت سے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سٹیج ایسا ہے کہ بچہ اب کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا،
اچھا تو اس کے بعد بھی آپ اس کو زبان سے منع کرتے رہیں گے, اس کو سمجھاتے رہیں, لیکن مار پیٹ آپ اس بالغ بچے پر پھر آپ مار پیٹ نہ کیجیے. اس کی وجہ یہ سن کر ایسا نہیں کہ بچے شیر ہو جائیں, لیکن یہ والدین کے لیے تربیت کا ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ اس پر مار پیٹ کریں گے تو وہ مزید باغی اور ضدی اور ہٹ دھرم ہو جائے گا, پھر وہ جو ڈھٹائی اس کے اندر جو ہوگی نا, پھر وہ ختم نہیں ہو سکے گی. تو اسی لیے, اور دوسرا یہ کہ بچوں کو خاص طور پر غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اگنور کر دینا, یا اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دینا, یا بڑے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو, چھوٹا ہے خود بڑا ہو کے سیکھ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت اور تعلیم کے بارے میں کیا انتظام کیا. تو بالخصوص والدین سے التجا کروں گی کہ بچی کی شادی کے لیے آپ جہیز کی شاپنگ پہ جتنا زور لگاتے ہیں نا, اتنا ہی بچی کی تربیت پہ بھی لگائیں, تاکہ کل کو اگر اس بچی نے ماں بننا ہے 1 1.5 2 سال بعد, تو وہ ایک اچھے مسلمان کو, ایک اچھے انسان کو معاشرے کو فراہم کر سکے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح جانوروں کے بچے ہوتے ہیں معاذ اللہ, بچے ایسے ہو جائیں اور پھر وہی اولاد ہوتی ہے کہ جو والدین کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں پھینک کے آتی ہے, اور پھر والدین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو گیا. تو اس سے پہلے سنبھل جائیں, پہلے اپنی تربیت کریں اور سمجھیں کہ ایز اے پیرنٹ ہمیں بچے کو کس طریقے سے گرو کرنا ہے. تو وہ سمجھیں گے انشاءاللہ, اس روش پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر ایک اچھا بچہ آپ دے سکیں گے لوگوں کو. ماشاءاللہ, بہت پیارا میسج ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال؟ میرا نام زاہدہ ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی راشدہ بہن, فیصلہ آباد سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب ایک ماں ہے وہ تربیت کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو جیسے چاچی ہو گئی, پھپھو ہو گئی, دادی ہو گئی, وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی, تو اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. اگر میں نے منع کیا ہے اس کو کہ یہ بات نہ کرو, پھپھو آ گئی یا دادی آ گئی, ہم نے ضمن اس پہ بھی بات کی ہے کہ یہ ہوتے ہیں رویے اس طرح کے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال لوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن. ایک اور کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی, میں مفتی صاحب کی سمجھ کرتی ہوں. مفتی احسن نوید نیازی صاحب جناب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں بچوں کی تربیت پہ, ہمارے معاملات پہ, اور جب بات ہوتی ہے کہ دینی طور پہ ہمیں سمجھانا بھی ہے اور کس طرح سمجھانا ہے, تو آپ ماشاءاللہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور خوبصورت جوابات دیتے ہیں جو تسلی بخش ہوتے ہیں. حضرت بات ہو رہی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کے تعلق سے. پھر تربیت کے معاملے میں آپ ہمیشہ سمجھاتے ہیں کہ بیلنسڈ رویہ ہونا چاہیے. آج کی مائیں, آج کے والدین کتنی, اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں, میں خود ایک ماں ہوں, کہ آج کل کے بچے بھی وہ والے بچے نہیں ہیں, وہ نہیں سنتے ایک دفعہ میں بات نا, تو کتنی سختی کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, جہاں تک تعلیم و تربیت کی بات ہے تو اچھی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے اور تعلیم دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے. تربیت کے حوالے سے میں بطور خاص یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تربیت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے اسے بڑے چھوٹے کا ادب سکھانا ہے, بڑے چھوٹے کا لحاظ سکھانا ہے, کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے اور چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے, اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے. حدیث مبارک میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے, عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ. یعنی ایسی اس کے بارے میں وعید آئی ہوئی ہے. تو بڑوں کا احترام کرنا, بڑوں کی رسپیکٹ کرنا اور چھوٹوں پہ شفقت سے پیش آنا, چھوٹوں پہ رحمت کرنا, رافت کا معاملہ کرنا, یہ ہمارے دین کی ہمیں تعلیم ہے اور ہماری شریعت کی طرف سے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. اچھا. تو بینگ اے پیرنٹ, والدین ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھائیں, انہیں بڑے کا ادب سکھائیں, بڑوں کی رسپیکٹ سکھائیں, چاہے وہ بڑے دینی طور پر بڑے ہوں, چاہے وہ بڑے دنیاوی طور پر بڑے ہوں, چاہے وہ بڑے رشتے کے اعتبار سے بڑے ہوں. بالخصوص رشتے کے اعتبار سے بڑوں کی میں بات کروں گا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو معاشرے میں یہ کمی دیکھنے میں آتی ہے کہ عموماً بچے کو شروع سے ہی مائیں اس طرح گائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہارا چچا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تمہارا تایا ٹھیک نہیں, یا تمہاری پھپھو ٹھیک نہیں. یعنی جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ ان آپس کے معاملات کو بچوں تک لے آتے ہیں اور شروع سے ہی بچوں کو انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شروع سے ہی ان کے مابین عداوتیں اور خلیج پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان کے مابین رہتی ہے. تو اس لیے یہ بالخصوص ماؤں کو, ویسے والد کو بھی
خیال کرنا چاہیے، لیکن چونکہ زیادہ تر مسئلہ یہ والدہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ والدہ عموماً اس طرح کرتی ہے، تو والدہ کو یہ چاہیے کہ وہ بچے کے رشتہ دار ہیں، بچے کے چچا، بچے کی پھپھو، اگر والدہ کا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ خوش اسلوبی سے، حکمت عملی کے ساتھ اپنی ذات تک رکھے اور اسے ڈیل کرے، ہینڈل کرے، کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ خوش اسلوبی سے، حکمت عملی کے ساتھ خود ہینڈل کرے. بچوں کے ذہن میں چیزیں انجیکٹ نہ کرے، بچوں کو ادب ہی سکھائے، بچوں کو یہ بتائے کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے تایا ہیں، یہ تمہاری پھپھو ہیں، یہ تمہارے لیے لائق احترام ہے، تم نے ان کی عزت کرنی ہے، جیسے تم ہماری عزت کرتے ہو اسی طرح تم نے ان کی بھی عزت کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے بچوں کو اس طرح تربیت کرنا. اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور جو غلط روش ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. میرے خیال میں کال ہے. جی حضرت السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو عام کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں اور استعمال کی، ان کے ریپر کے اوپر پلاسٹک والے یا گتے کے ان کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کٹنگ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ لگتے ہوتے ہیں، اور پھینکنے کو بھی وہ ہوتا ہے کہ پھینکنے چاہیے یا نہیں. اور جو اسلامیات کی بکس اور اردو وغیرہ کی ہوتی ہیں یہ مطلب ردی میں بھی نہیں دینی چاہیے، تو ان کا کیا کرنا چاہیے ان کے اندر؟ ٹھیک ہے جی. ہیلو. ٹھیک آپ کی بات میں نے سمجھ لی بہن، میں نے آپ کا سوال لکھ لیا، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. اپنی ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. السلام علیکم. اور میرا سوال ہے گائے. جی آپ کا سوال سن رہی ہوں، آپ سوال کیجئے. ہاں جی. دوسرا میرا سوال ہے گائے کہ نا میں جاب کرتی ہوں نا. پہلا سوال دوبارہ بتائیے، آپ کا پہلا سوال ہم نے نہیں سنا ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ نا وطراں دی نیت مفتی صاحب نے کیا سی کہ نا رات کہہ کے نیت کردے نے تے عشاء نہیں کہیدا ہوندا. مفتی صاحب نا نیت کر کے مینوں سنا دین تے میں سن لوں گی نیت کس طرح کری دی وطراں دی. وطر کی عشاء کی وطر کی نیت کیسے کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میرا سوال ہے کہ نا میں جاب کرنی ہے نا تے اوتھے سارے لوگ ہوندے نے، او مولن منن والے بھی، کرسچن بھی، تے پھر وہ نکاح یا شادی وچ بھی یا انہاں دا کوئی کھانا کوئی انہاں دا چھوارا لے کے کھا لینا، تے وہ بھی مینوں دسو کہ انہاں دا کھانا جائز ہے. تے تیسرا میرا سوال ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی. آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. مفتی صاحب تک یہ سوالات انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے، میں ضرور پہنچوں گی اگر آج وقت نے اجازت دیجیے. حضرت میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو طرز عمل ہے بعض ماؤں کی طرف سے کہ وہ بچے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی کا حکم ہے، بجائے بچوں کو صلہ رحمی سکھانے کے، بجائے بچوں کو بڑوں کی رسپیکٹ سکھانے کے، ان کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں برائیاں انجیکٹ کر دیتی ہیں کہ بچے شروع سے ہی ان سے روڈ ہو جاتے ہیں یا ان کی بات نہیں سنتے یا ان سے بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں شروع سے ہی تحفظات کا، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا اثر بہت منفی ظاہر ہوتا ہے اور بالخصوص جب وہ بڑے ہوتے ہیں. تو اس طرز عمل سے ماؤں کو باز آنے کی ضرورت ہے، باز آنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر بھی انارکی پھیلتی ہے. رہ گئی جو ہے وہ دوسری بات صدا کے حوالے سے، ضرب کے حوالے سے، تو بس کل بھی ہم نے پروگرام میں وضاحت کی تھی، آج پھر جو کہتا ہوں کہ ضرب جو ہے وہ صرف ایک مجلس میں 3 ضرب لگانے کی اجازت ہے. ایک مجلس میں 3 سے زائد ضربیں نہیں لگا سکتے. اور جذبات میں اگر ایک ساتھ 4 چپلیں مار دیں تو پھر گناہگار ہوں گی امائیں. توبہ کریں، گناہگار ہوں گی اس کا مطلب. ٹھیک ہے مفتی صاحب. جناب اب ماؤں کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک ہدایت دے، ہم خود نیک بنیں اور ہماری اولاد کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی تلقین بھی کریں اور وہ ہمارا رویہ ایسا دیکھیں تاکہ وہ عمل پیرا بھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ آج کے پروگرام کی آخری کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ میرا نام ام حبیبہ اور میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ خانہ کعبے کی طرف ہم منہ کر نماز پڑھتے ہیں. جس طرف ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اس طرف کیا ہم ٹانگیں کر کے سو سکتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرف بھی ٹانگیں، خانہ کعبے کی طرف ہم ٹانگیں.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا صفا، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین اولاد کو تعلیم دینے کے بجائے کام پہ لگا دیتے ہیں کم عمری میں. بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، معاشی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا بچوں کو کام پہ کھڑا دکانوں پہ لگا دیتے ہیں یا کوئی کام سیکھنے پہ لگا دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر گھر کا اصل میں معاملات الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے مسائل الگ الگ ہیں، اسی کے اعتبار سے حکم سب کا مختلف ہو جائے گا. تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر والد صاحب واقعی کمانے کے قابل ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو اور بچوں کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں، پھر تو یہی ہونا چاہیے کہ بچے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہ ان کے بالکل شروع کے ایام ہیں جس میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں پوری توجہ ان کی تعلیم کی طرف ہونی چاہیے. اگر ان کے پاس جو ضروریات زندگی ہیں ان کا ارینجمنٹ کرنے کی صلاحیت والد صاحب میں موجود ہے. اگر بالفرض ایسا نہیں ہے اور ضروریات زندگی کے لیے بھی یہ لوگ محتاج ہیں، تو پھر تعلیم کے ساتھ اپنے ساتھ معاون بنانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تعلیم کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل معاونت ہی نہ کی جائے. دونوں چیزوں کو آپ بیلنس لے کر چل سکتے ہیں. اور اسی طرح مزید اس میں یہ گفتگو ہے کہ اگر بالفرض بچے چھوٹے ہیں، مطلب نابالغ ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ آپ نے معاون بنایا ہے، تو جو انہوں نے کمایا ہے انہی پر لگایا جائے گا. اور اگر یہ بچے بالغ ہو چکے ہیں تو پھر تو ان کو والد صاحب کے ساتھ ویسے ہی ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، معاون بننا چاہیے. آخری بات یہاں پر یہ عرض کروں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب اپنی سستی کی وجہ سے بچوں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں اور خود نہیں کماتے، حالانکہ کمانے کے قابل اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور کما سکتے ہیں. پھر اگر آپ بچوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو اب یہ بات قابل گرفت ہو سکتی ہے. جس طرح ہمارے بچے ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اسی طرح یہ بچے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل گرفت بھی ہمیں بنا سکتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. لہٰذا ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے چاہیے. تعلیم تربیت کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت ہو تو معاون بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے تعلق سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ضروریات پوری کرنے میں اگر والدین اتنا لگ جائیں کہ انہیں وقت نہ دے پائیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، یا زیادہ کچھ ایسی جابز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں، یا ویسے بھی آج کل تو بھائی ایک ایسی دوڑ ہے کہ ہر کوئی مصروف ہے، اولاد کو وقت دینا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو شرعی تقاضے ہیں اور جو حقوق ہے وہ تو ذکر کر دیے. کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی والدین پر عائد ہوتی ہیں. یہ سوشل ذمہ داری ہے، ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو جو اس کی بنیادی چیزیں فراہم کرنے کے بعد اب ان کو آپ اپنے قریب کریں. اچھا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جوائن کر لیتے ہیں، جس کی دوستوں کو وقت دے رہے ہوں گے، دیگر چیزوں میں وقت دے رہے ہوں گے، موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن بچوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اکثر ایسا ہوتا ہے بچے کیا کر رہے ہیں والدین کو پتہ نہیں ہوتا، موبائل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ بچہ کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے. کتنے سارے بچے اس طرح کھو جاتے ہیں، کسی پارک میں گئے، کسی پبلک پلیس پر گئے تو والدہ کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ایسے حادثات بھی ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ ایلیویٹر یا لفٹ میں بچے رہ جاتے ہیں، والدہ موبائل لے کر آگے چلی گئی اور پھر اس طرح بچے جان سے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اپنے مقام پر جان کے ضائع ہونے کا تو مسئلہ ہے ہی، ساتھ ساتھ بچے کا جو ذہنی جو اس کا ماحول ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اگر آپ بچے کو کسی میٹ کے حوالے کرتے ہیں یا آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا آل دا ٹائم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ سوشل میڈیا سے سیکھے گا. پھر جو وہ اس کو دنیا سکھائے گی نا وہ سیکھے گا، وہ والدین کی باتیں نہیں سیکھے گا. تو اپنے بچوں کے دیگر فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن سازی کرنا، یہ سمجھنا کہ میرے بچے میں کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جن کو میں نکھار سکتی ہوں، یہ سمجھنا ضروری ہے. بعض بچے جو ہے وہ آرٹ میں شوق رکھتے ہیں، بعض بچے جو ہے وہ نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کی آواز اچھی ہوتی ہے، بعض بچے جلدی چیزوں کو کیچ کرتے ہیں، آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے. اگر کسی والدہ کو پوچھے آپ کے بچے میں کیا ایکسٹرا خوبی ہے تو والدہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ انہوں نے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ ہی نہیں کیا. وہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے وہ اسپینڈ کرنا ضروری ہے بچے کے ساتھ، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اس کے اندر کون سی بری صفات ہیں اور کون سی اچھی صفات ہیں. اچھی صفات کو آپ پروموٹ کریں گی اور بری صفات کو آپ کو ترک کرنا ہے. اگر آپ کو وقت دینے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو فوراً سے سٹاپ کرنا ضروری ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ کسی والدین نے بچے کو اچھے ادب سے زیادہ کوئی بہترین تحفہ نہیں دیا. تو اچھا ادب سکھائیں گے، اچھی چیز تبھی سکھائیں گے جب آپ بچے کے قریب ہوں گے. اسی طریقے سے اس کا دوست بننے کی کوشش کریں. کچھ والدین بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ بچے ڈرتے ہیں، تو ایک حد تک ڈر صحیح ہے، لیکن ایک حد تک اس کو اپنے قریب بھی کریں تاکہ وہ کسی اور کو دوست بنا کر اس سے پرسنل چیزیں شیئر نہ کرنا شروع کر دے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو ضروری معاملات ہیں بچہ باہر بتا رہا ہو اور یہ بچے کے لیے غلط مسئلے سیکھ رہا ہو. اب وہ چھوٹی سی بات پہ بچے کو ایک دم غصہ کر دیتے ہیں تو بچہ والدین سے کچھ بھی شیئر کرنے سے ڈرتا ہے. تو یہ رویہ بھی اختیار نہیں کرنا، یعنی آپ کو چلنا ہے درمیان میں، نہ زیادہ ہائپر ہونا
نہ بہت شفقت دکھانی ہے، درمیان میں یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ جس پر چلنا بڑا مشکل ہے اور چلنا ضروری جو ہے وہ ہر چیز میں بہترین ہے، وہ اچھی سی کنجی ہے، آپ تو اس کو بچے کو خود سے قریب کریں گے نا تبھی یہ معاملات ہوں گے. اور اس کے لیے اپنے موبائل کو ذرا سائڈ پر رکھیں، اپنی دوستوں کو، اپنی گیدرنگز کو ذرا سائڈ پر رکھ کر ماں اور باپ دونوں کو بچے کو وقت دینا چاہیے، اس کو ٹائم دے تاکہ اس کو لگے کہ میں ایک فیملی کا حصہ ہوں. ایسا نہ لگے کہ میں لاوارث ہوں یا میں لوگوں کے حوالے ہو کے پل رہا ہوں، ایسا اس کو فیل نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کا انشاءاللہ اگر رویہ اختیار کیا جائے تو پھر ضرور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے مسلمان اور کامل بچے، کامل مسلمان ہمارے معاشرے میں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے والوں کے بچوں کو بھی فرما بردار بنائے. بہت اچھے میسیجز عالمہ افق آپ کی جانب سے، محترمہ بلکہ عالمہ صفا فاطمہ آپ کی جانب سے. مفتی صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی، کالرز کے بہت سارے سوالات ہیں، اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو. ایک بات بس جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ ہمارے جو اسلاف تھے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، ان کا کیا پیارا طرز عمل تھا. اور ہم جب ماؤں کو دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کی ماؤں کو، کہ ان کی ماؤں کے اندر کتنا اخلاص تھا اور بالخصوص دین کے حوالے سے ان کے اندر کیا جذبہ تھا. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں فقہ حنفی کے، بہت بڑے فقیہ ہیں، امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ. سید تھے، آل رسول تھے، سید محمد امین ان کا جو ہے وہ نام اس میں گرامی ہے. اور ویسے مشہور جو ہے وہ عرب کنٹریز میں ابن عابدین کے سابقے کے ساتھ زیادہ انہیں پکارا جاتا ہے، ابن عابدین کہہ کے، اور ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں علامہ شامی کہہ کے پکارا جاتا ہے. ان کی کتابیں جو ہے وہ تخصص، بہت ساری کتابیں ان کی تخصص فی الفقہ میں داخل درس ہیں، نصاب کا حصہ ہیں مفتی کورس کے اندر. تو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کا وصال اپنی والدہ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. تو آپ کے 2 سال بعد آپ کی والدہ کا وصال ہوا ہے. تو آپ کی والدہ کا یہ معمول رہا آپ کے وصال کے بعد کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 1,00,000 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اپنے بیٹے کو نذر کرتی تھیں، ایصال کرتی تھیں. یعنی آپ ان کا اخلاص دیکھیں، اور جس طرح دیگر مائیں کرتی ہیں اولاد کے انتقال کے بعد، ایسا کوئی کام کرنا درکنار. صابرہ شاکرہ تھیں وہ اور نیک پرہیزگار تھیں. انہیں دین کی فکر، اور امام بن عابدین شامی رحمہ اللہ علیہ کے خود جو ہے وہ نیک پرہیزگار صالح بزرگ شیخ صوفی بھی تھے. وہ خود جو ہے وہ صاحب سلسلہ بزرگ تھے، انہیں خود خرقہ حاصل تھا، سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر بھی. اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں انہیں اپنے بچے کے ساتھ کیسا لگاؤ اور ان کے دین کی اور آخرت کی بہتری کے ساتھ کیسا لگاؤ تھا کہ اتنے نیک پرہیزگار امام صوفی اور ولی بیٹے کے لیے بھی وہ تلاوت کر رہی ہیں باقاعدہ، اور 1,00,000 بار سورہ اخلاص ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور پھر اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ثواب ایصال کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے. ہمیں ان کے بھی فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور تمام جتنے بھی صالحین سلف ہیں اللہ سب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت پیاری دعا، اللہ ہم سب کے حق میں سے قبول فرمایا. حضرت سوال یہ ہے، آٹومیٹک واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے کیسے دیکھیں آج کل جو ہے وہ آٹومیٹک واشنگ مشینز جو آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ سیٹ کر دیں اسے، تو سیٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 مرتبہ خود ہی مشین دھو دیتی ہے، اور ہر مرتبہ الگ الگ پاک پانی کے ساتھ دھوتی ہے. تو اگر آپ جو ہے اس کے اندر ایسی سیٹنگ کر دیں گی اور 3 مرتبہ الگ الگ پانی کے ساتھ اگر مشین دھو دیتی ہے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، جبکہ نجاست جو ہے وہ غیر مری ہو، انویزیبل ہو. اور اگر مری ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ دیکھیں گے اس کے بعد نشان تو باقی نہیں ہے، اگر نشان باقی ہو تو پھر نہیں. ادروائز جو ہے آٹومیٹک مشین میں اگر آپ نے خودکار مشین میں سیٹنگ کر لی ہے، اور اس سیٹنگ سے جو ہے وہ 3 مرتبہ والی جو سیٹنگ میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے اگر وہ آپ دھو لیتے ہیں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. وہ جو مری نجاست ہے اس کو پہلے صاف کر کے پھر ڈال دیں آپ واشنگ مشین؟ اس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن مری نجاست میں یہ ہے کہ اس کا اثر زائل ہونا چاہیے. اصل میں مری نجاست میں 3 بار دھونے کا حکم نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اثر زائل ہو جائے، اس کا اثر زائل کرنا ہو. مری سے مراد جو نظر آ رہی ہے، ویزیبل. 2000 میں ان بہن کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی، فروری میں شادی کی، مئی میں انہوں نے اپنی اس بیگم کو طلاق دے دی. اب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ آخری وقت میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے شوہر نے اپنی دوسری بیگم کو طلاق دے دی ہے، لیکن اب وہ وراثت میں حصے دار بن کے آ گئی ہیں، یعنی ان کی بعد از مرگ. جی تو یہ بہن نے یہ بھی بتایا تھا سوال کے اندر، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں باقاعدہ، یعنی صرف زبانی بات نہیں ہے، ڈاکومنٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں، اتنے پکے شواہد ایویڈنس ہیں ان کے پاس طلاق ہونے کے. تو جب طلاق وہ دے چکے، وہ ان کی زوجیت سے باہر نکل چکی، اب طلاق کے بعد جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ ان کی وراثت کی حقدار نہیں ہے شرعی طور پر، کیونکہ وہ ان کی زوجہ رہی ہی نہیں. تو زوجہ ہونے کے ناطے جو وراثت کا حق تھا وہ ویسے ہی ختم ہو چکا. اچھا، اماں بہت اگر جلدی مچاتی ہیں، کن فیکون کہہ دیتی ہیں، جلد باز ہیں اماں.
अम्मा जल्दबाज़ हैं तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि अम्मा को तकलीफ़ ना पहुंचाए और उनके जायज़ बात को फ़ौरन मान लेना चाहिए, लेकिन अम्मा को भी चाहिए कि इस तरह के जुमले ना बोला करें। बाज़ औक़ात जो है वो इसकी नहुसत जो है खुद बद्दुआ करने वाले के हक़ में भी ज़ाहिर हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अम्मा को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल इनको भी अम्मा से बदतमीज़ी से पेश आने की इजाज़त बहरहाल फिर भी नहीं है, और बाद में भी अम्मा को मना लिया करें। अम्मा को मना लेंगी तो इंशाअल्लाह जो है वो रब की रहमत से उम्मीद है कि कोई नुकसान नहीं होगा। उमैरा बहन ने पूछा है कि हामिला बहन को अगर कोई पता चल जाता है किसी टेस्ट में, किसी अल्ट्रासाउंड में कि प्रेगनेंसी में कोई नक्स है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो फिर क्या उसको क्या करना क्योंकि ये जो है वो इस तरह की जो खबरें होती हैं ये कतई नहीं होती हैं, ज़न्नी होती हैं, तो ज़न्नी खबर की बिना पर बिला उज़र इस तरह जो है वो अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं होती, इसकात अमल की इजाज़त नहीं, और बिलखुसूस जबकि 4 माह का अरसा गुजर चुका हो तो फिर तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कतई तौर पर। बहुत सारे सवाल भी गैर शरई, उससे पहले भी बिला उज़र मना है, लेकिन जो है वो उज़र के पेश नज़र इजाज़त होती है 4 माह से पहले 120 दिन से पहले, उसके बाद जान पड़ जाती है तो उसके बाद तो कत्ल का गुनाह होता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब मैं वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैं कोशिश करूंगी अगले प्रोग्राम में शामिल किए जाएं वो सारे सवालात। बहुत शुक्रिया आपका, आलिमात आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये सारे सवालात अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।